میرے غوث پاک۔ آپ فرماتے لوگوں جب تک مجھ سے سورج پوچھ نہیں لیتا اس وقت تک سورج بھی نہیں نکلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورج مجھ سے پوچھ کے نکلتا ہے۔ سچ بتانا اگر سورج نہ نکلے تو اجالا ہوگا ہے کہ نہیں؟ صرف اندھیرا رہ جائے گا۔ فرماتے ہیں رات آتی ہے تو عبدالقادر سے پوچھ کے آیا کرتی ہے۔ کتنی پاور اللہ نے سرکار غوث پاک کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، یہ میرے غوث کی شان ہے۔ صاحبو تھوڑا سا غور کرو اور اپنے غوث کے تذکرے جتنے کرو کم ہی کم ہیں۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن میں نے جہنم کے دروغہ سے پوچھا بتا کیا تیرے اندر کوئی میرا چاہنے والا بھی آئے گا؟ تو اس نے کہا تھا سرکار غوث پاک مجھے اجازت ہی نہیں ہے کہ کوئی عبدالقادر کا چاہنے والا ہو اور وہ میرے اندر آ جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا مولوی کیسی بات کر گیا، غوث پاک کا نام لو چوریاں کرو دوزخ نہیں ملے گی، غوث پاک کا نام لو جھوٹ بولو دوزخ نہیں ملے گی۔ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے، بلکہ غوث پاک فرماتے لوگوں سنو، ایک دن میں اللہ کے حرم میں تھا، خدا کے گھر کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پڑھا اور اس کے بعد جب طواف حرم شروع کیا آواز آئی تھی عبدالقادر مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا تھا مالک تجھے خوب معلوم ہے جو عبدالقادر کو چاہیے۔ میں نے پھر کہا مالک بتا، مالک جو میں چاہتا ہوں وہ تو دے۔ آواز آئی عبدالقادر بتا تجھ کو کیا چاہیے؟ عرض کرتے مالک بس میں اتنا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کی امت کی مغفرت فرما دے۔ آواز آتی ہے عبدالقادر ہم تجھ کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو تیرا مرید ہو جائے گا وہ دوزخ میں تو کیا دوزخ کے قریب سے بھی گزارا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صاحب ذرا سوچو تو صحیح، میرے غوث نے کہا تھا میرے مولا میرے ہاتھ میں کتنے لوگ ہاتھ دیں گے، میری زندگی کتنی ہوگی؟ زیادہ 100 سال ہوگی۔ اللہ کتنے ایسے ہوں گے جو میرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے پائیں گے، پھر ان کا کیا ہوگا؟ آواز قدرت آئی غلام سبحان محبوب سبحانی اداس نہ ہو، بس بات تیرے ہاتھ تک کی نہیں بلکہ جو تیرے سلسلے میں شامل ہو جائے گا ہم اس کو بھی جنتی بنا دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مالک کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اتنے دور ہوں گے جن تک میرا سلسلہ نہ پہنچا۔ آواز آئی عبدالقادر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ سن دنیا کے کوئی بھی کسی کونے میں ہو اور ایک بار اتنا کہہ دے میں عبدالقادر کا ہو گیا، اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتی جس نے زندگی میں مجھے ایک بار پکارا ہوگا جب قیامت کے دن وہ بدعمالیوں کی وجہ سے پھنسے گا اور مجھ کو آواز دے گا فرشتے ہاتھ پکڑ کے اس کا لے کے جاتے ہوں گے، میں جا کے فرشتوں کا ہاتھ سے ہاتھ چھٹاؤں گا، فرشتے مجھ سے کہیں گے غوث پاک آپ اس کو کیوں لے کر کے جا رہے ہیں؟ یہ تو آپ کا خاندانی بھی نہیں ہے، آپ کے نسب کا بھی نہیں ہے، آپ کا مرید بھی نہیں ہے، پھر کیوں لے کر کے جا رہے ہیں؟ میں کہوں گا لو بتاؤ فرشتوں، مانا کہ میرا مرید نہیں ہے، میرے سلسلے میں نہیں ہے، میری اولاد میں نہیں ہے، مگر زندگی میں ایک بار یہ کہا تھا میں عبدالقادر کا ہوں۔ فرشتے کہیں گے غوث پاک صرف ایک بار کہا تھا، ہوتا کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں کہوں گا اس نے ایک بار اپنا کہا تھا، میں نے اس کو 70 بار اپنا کہہ کے اپنا بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یہ پاور غوث پاک کی ہے۔ مگر ہماری عادتیں دیکھو، 11ویں سال کے 12 مہینے کھاتے ہیں اور جتنی 11ویں کھاتے ہیں اتنا ڈٹ ڈٹ کے جھوٹ بولا کر۔ جی بے شک، اتنی 11ویں کھائیں گے دانت ٹوٹ گئے 11ویں کھاتے کھاتے بڑھاپے آ گئے، لیکن کبھی ہم نے ان کی زندگی کو سمجھا نہیں۔ یار ان کی زندگی کو قریب سے سمجھو، اللہ اکبر کتنی پاور والے ہیں۔ ایک میرے نبی کی ذات ہے جن کے آنے سے پہلے ان کے آنے کے چرچے ہو رہے تھے۔ بے شک، ایک میرے غوث پاک کی شان ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے آپ کی آمد کے دنیا میں اعلان ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے منبر پہ کہا تھا لوگوں آنے والے زمانے میں ایک بچہ جیلان میں پیدا ہوگا، نام عبدالقادر ہوگا، پاور ایسی ہوگی کہ منبر پہ بیٹھ کے اعلان کرے گا قدمی ہاذہی علی رقبتی کل ولی اللہ۔ جب یہ اعلان کرے گا سارے ولی اپنی اپنی گردنیں جھکا دیں گے۔ وہ کہا تھا میرے مرید و گواہ رہنا، وہ جب اعلان کرے گا جنید بغدادی پہلے گردن جھکا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یہ میرے غوث پاک کی شان ہے۔ اور آگے بڑھ کے بتا دوں ان کے چرچے کب اور کہاں نہ ہوئے، کبھی سوچو تو صحیح، خوش نصیب ہیں ہم غوث پاک کی محفل میں بیٹھے۔ یار سچ پوچھو تو سچائی یہ ہے ہمارے گھر میں جو روزی اترتی ہے وہ بغداد والے کے صدقے میں اترا بے شک بے شک۔
بغداد والے کے صدقے میں روزی اترا کرتی ہے، ہمارے دسترخوان پہ آنے والا کھانا بغداد والے کی خیرات ہوتا ہے۔ آؤ تمہیں بتا دوں میرے غوث کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن میرے نبی ممبر شریف پہ تشریف فرما ہے، آقا کریم دیوانوں کے بیچ میں ایسے بیٹھے جیسے چودھویں کا چاند ستاروں کے درمیان جگمگا رہا ہو۔ میرے نبی کی شان ممبر پہ جلوگر ہے۔ آقا ارشاد فرماتے میرے صحابہ میرا ایک چاہنے والا ہے جس نے ایک زمانے سے مجھے دیکھا نہیں ہے، کبھی زندگی میں مجھے دیکھا نہیں، لیکن پیار مجھ سے بے پناہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے نام اس کا اویس ہے، قرن کا رہنے والا ہے۔ میرے صحابہ تم میں سے کوئی اس سے ملاقات کرے تو اس سے میرا سلام کہہ دینا اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اللہ اکبر۔ کون اویس قرنی ہے ذرا قریب سے جاننے کی کوشش کیجئے۔ حضرت اویس قرنی کو ذرا دیکھیے تو صحیح، سرکار اویس قرنی کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا توجہ میری طرف رکھیے، ممبر والوں کو اپنا کام کرنے دیجیے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کو تو آپ حضرت کو دیکھتے ہی رہیں گے، آج مجھے ہی دیکھ لو، پھر پتہ نہیں زندگی میں کب ملاقات ہو۔ بس توجہ سے سنیے، میں بتانا چاہتا ہوں میرے غوث کی شان کیا ہے، توجہ کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اویس سے ملاقات کرے اس سے کہنا میری امت کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ نبی نے جب ممبر پہ یہ اعلان فرمایا صحابہ کہنے لگے آقا جب اتنا ہی چاہنے والا آپ کا ہے تو پھر آپ سے ملا کیوں نہیں آج تک؟ بہت توجہ سے جوانوں، بچوں، بوڑھوں، ماں بہنوں سب ان باتوں کو سننا کہ آقا ملا کیوں نہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں اس کی بوڑھی ماں ہے جو نابینا ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کو چھوڑ کے آج تک نبی سے ملنے نہ آ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ذرا غور کرو، تمہاری مائیں آواز دیتی رہتی ہیں، تم موبائل میں بٹن دباتے رہتے ہو، ماں کہتی رہتی بیٹے پانی لا دے، اماں بس ابھی آیا، اماں بس ابھی آیا، گھنٹے نکال دیتے ہو اور پھر اس کے بعد کہتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ظالمو ابھی ہم نے غوث کا دامن پکڑا ہی نہیں۔